ایک لونڈی کا اتنا حق ہے ہماری شریعت میں کہ ایک صحابی حضرت معاویہ بن الحکم، ان کی لونڈی نے چرانے گئی تھی بکری، اور ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا گیا، تو انہوں نے ایک تماچا اپنی لونڈی کو مار دیا۔ جب اللہ کے رسول کے علم میں یہ بات آئی، اللہ کے رسول نے اتنا ڈرایا ان کو ایک تماچا لونڈی کو مارنے پر کہ اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کرتا ہوں، میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس لونڈی کو بلاؤ میرے پاس۔ بلایا گیا لونڈی کو، اور اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی نے کہا ہوا فی السماء، اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے۔ پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ ایک لونڈی کو تماچا مارنے پر اتنی سختی ہے۔ ہمارے یہاں شوہروں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مردانگی کی علامت یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پٹائی کرو۔ انسان کو لگتا ہے بیوی کو مارنے سے میں مرد ثابت ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے، حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے بارے میں فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ لہ قط، اللہ کے رسول نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہم نماز میں نبی کی سنت فالو کرتے ہیں نا الحمدللہ، ایک ایک سنت پڑھ کر کے تحقیق کر کے کہ بھئی اللہ کے نبی نے ہاتھ ایسے باندھا تھا، رفع الیدین یہاں کیا تھا، تشہد میں ایسے بیٹھتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے، رکوع ایسے کرتے تھے۔ جیسے نماز میں نبی کی سنت فالو کرنا ہے، ویسے نکاح میں بھی نبی کی سنت فالو کرنا ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمازی کی حیثیت سے میری زندگی رسول اللہ کی طرح ہو، ویسے ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم اس بابرکت مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافے کا، علم میں زیادتی کا، اپنے کردار میں اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسلام کو دنیا کے دوسرے مذاہب کے درمیان میں جو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ یہ دین وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور ہم انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو دین ہم انسانوں کے لیے نازل کیا ہے وہ ہماری فطرت کے، ہمارے نیچر کے الحمدللہ بالکل موافق ہے۔ انسان کی فطرت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اسلام کی شریعت کو نازل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت آپس میں ایک دوسرے سے بالکل مناسب ہے، میل کھاتی ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب انسان کی فطرت کے اتنا موافق نہیں ہے جتنا دین اسلام ہے الحمدللہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی الحمدللہ یہ نکاح ہے، جس کی تقریب میں الحمدللہ ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں اسلام کے علاوہ شادی، نکاح اچھی چیز نہیں۔ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے تو عورتوں سے دور ہو جاؤ، شادی مت کرو، نکاح مت کرو، بال بچے مت رکھو، سماج میں مت رہو، جوگی بن جاؤ، سنیاس لے لو، تب تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہو۔ ہر مذہب شادی کو، بیوی کو، بال بچوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، اور انسان کے لیے اگر اس کو متقی بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی بننا ہے، تو شرط لگا دیتا ہے کہ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو شادی سے دور رہو، نکاح سے دور رہو۔ ہر مذہب میں آپ دیکھیں، ہندو مذہب میں آپ دیکھیں
جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں، جو ان کے سنیاسی ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، وہ جوگی بن جاتے ہیں، سنیاس لے لیتے ہیں، کوئی جنگلوں میں چلا جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کے غار میں چلا جاتا ہے، کوئی چوٹی پہ چلے جاتا ہے، وہیں اپنی تپسیا میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے حساب سے یہ سب موہ مایا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو اس کے خالق سے دور کرتی ہیں۔ کرسچینٹی میں آپ دیکھیں، جو فادرز ہوتے ہیں کلیسا کے اندر، چرچ کے اندر، وہ شادی نہیں کرتے۔ جو ننز ہوتی ہیں کلیسا کے اندر، وہ شادیاں نہیں کرتی۔ ان کے حساب سے شادی کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ بدھزم میں آپ دیکھیں، جو بدھسٹ ہوتے ہیں، بھکشو، وہ شادی نہیں کرتے، ہے نا۔ بدھزم کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہر خواہش کو ختم کر دے، تب جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ کائنات کے خالق کے قریب ہونا ہے، پرماتما کے قریب ہونا ہے، تو اپنی ہر خواہش قربان کر دو۔ ہمارا دین الحمدللہ، ہر مذہب کہتا ہے اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو اپنی خواہشوں کو قربان کر دو۔ ہمارا دین الحمدللہ اتنا ایڈوانس دین ہے، ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی خواہشوں کو ختم کر دو، ہمارا دین ہم سے کہتا ہے اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرو۔ ختم نہیں کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جو خواہشیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں رکھی ہیں، وہ تمہاری نیچر کا حصہ ہیں، ان کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ تم سے تقاضا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ بنا دیا ہے، بس ان خواہشوں کو اس دائرے میں رہ کر کے پورا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حد سے آگے مت بڑھو، حد کے اندر رہتے ہوئے ساری خواہشات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، عورتوں کی خواہش، اولاد کی خواہش، مال و دولت کی خواہش، اچھے گھروں کی خواہش، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچر میں ڈال دی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ان خواہشوں کو پورا کرو، لیکن کیسے؟ ان خواہشوں کے لیے آخرت کو تباہ مت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ بنایا ہے اس دائرے کے اندر رہ کر کے اس خواہش کو پورا کرو۔ بیوی کی خواہش اور نکاح کی خواہش بھی ان میں سے ایک چیز ہے۔ دنیا میں ہر مذہب کہتا ہے نکاح مت کرو، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین الحمدللہ کہتا ہے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ نکاح بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرتا، بلکہ نکاح کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرتا، بلکہ نکاح ہم کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے کر کے جاتا ہے۔ نیک بیوی اگر زندگی میں بندے کو مل جائے تو نیک بیوی بندے کے تقوی میں اور اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اچھی بیوی اور اچھا شوہر دونوں مل کر کے اپنے دین کو اور ترقی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین نکاح کرنے پر ابھارتا ہے کہ نکاح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جن کے اندر طاقت ہے نکاح کرے، وہ جیسے ہی طاقت آ جائے فوراً نکاح کرو۔ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نکاح کیا کرتا ہے؟ یہ نگاہوں کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز انسان کی نگاہوں کو جھکانے والی ہے اور سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے انسان اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو مذاہب نکاح کی مخالفت کرتے ہیں وہ اصل میں انسان کی فطرت کی مخالفت کرتے ہیں، اور فطرت کی مخالفت کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی۔ اس لیے بہت سارے معاشروں میں آپ دیکھیں گے کہ جو مذہبی لوگ نکاح کی مخالفت کرتے ہیں وہ بدکاری میں پکڑے جاتے ہیں۔ جائز طریقے سے شادیوں کی مخالفت کرنے والے کتنے سارے ایسے مذہبی رہنما ہیں جو جیل میں قید ہیں، اور ان پر الزام کیا ہے؟ ریپ کا الزام ہے۔ جائز نکاح کی مخالفت کا یہ نقصان ہے۔ اسلام اس لیے نکاح پر ابھارتا ہے لڑکوں کو بھی، اور لڑکیاں بھی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی تو لڑکیوں کے اولیاء سے کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ،
لڑکی اپنا رشتہ خود تلاش نہیں کر سکتی نا، وہ تو بیچاری پردے کے پیچھے اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھی رہے گی. اس کا رشتہ تلاش کرنے کا کام اس کے گارجینز کا ہے، اولیاء جن کو کہا جاتا ہے اس کے ولی کا ہے. تو اللہ کے رسول نے لڑکیوں سے نہیں کہا تم نکاح کرو، لڑکیوں کے ولیوں سے کہا. کیا کہا؟ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آئیں جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، خوش ہو. لڑکا دیندار بھی ہے اور دین ہی میں اخلاق بھی آتا ہے، پر اخلاق کو دین سے الگ بیان کیا کیونکہ شادی چلنے میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. فرمایا دین اچھا ہے، با اخلاق لڑکا ہے، اپنی بچی اس کے نکاح میں دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر شادیاں نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ، زمین پر فتنہ پھیلے گا. وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور بہت شدت کے ساتھ فساد پھیلے گا. یہ جو زنا کا فتنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ معاشرہ جو بدکاری کی طرف ڈوبا ہوا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل کرنا. دنیا میں دو تہذیبیں ہیں، ایک تہذیب الحمدللہ اسلام کی تہذیب ہے، اور ایک تہذیب مغرب کی آئی ہوئی تہذیب ہے. بنیادی طور پہ دنیا میں دو ہی سیویلائزیشن ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک اسلامک سیویلائزیشن اور ایک ویسٹرن سیویلائزیشن. اسلام نکاح کی تہذیب کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام کی تہذیب تہذیب حیا ہے، اور مغرب کی تہذیب تہذیب زنا ہے. ویسٹرن کلچر، ویسٹرن سوسائٹی، ویسٹرن سیویلائزیشن یہ زنا کو پروموٹ کرتا ہے. اور اگر زنا کا مقابلہ کرنا ہے تو اسلام کی تہذیب حیا کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ زنا کے خلاف میں نکاح. معاشرے میں جتنا نکاح کو آسان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی معاشرے کے اندر زنا اتنا ہی مشکل ہوگا. اس لیے مغربی سوسائٹی نکاح کو مشکل کرتا جا رہی ہے. عمر ہو جاتی ہے لڑکوں کی، ماشاءاللہ میں نے دولہے صاحب کو دیکھا، پہلا جملہ میری زبان سے ہی نکلا کہ یہ مناسب عمر ہے جس میں آپ شادیاں کر رہے ہیں. ورنہ آج کل صورت حال یہ ہو گئی ہے، میں خود نکاح پڑھاتا ہوں تو مجھ کو بولتے ہیں کہ لڑکا، تو لڑکے کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے یہ تو لڑکا ہی نہیں رہی. 35 سال کے لڑکوں کہ اس کو لڑکا بولنے سے بھی شرم آتی، مرد ہو چکا ہے وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. 35 سال پہ نکاح ہو رہے ہیں. معاشرے کے اندر اگر آپ کو زنا کو ختم کرنا ہے تو نکاح کو آسان بنانا پڑے گا، اور اس میں سے ایک اچھی بات یہ کہ مناسب عمر میں نکاح کیے جائے بچوں کے. تو اسلام نکاح کو پروموٹ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک نوجوان کو دیکھا تو بلایا، کہا شادی کر لی ہے تم نے؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تزوج فإن خیرکم اکثرکم نساء، شادی کرو. اسلام میں شادی نہیں کرنا کوئی تقویٰ نہیں ہے. دوسرے مذہب کے اندر شادی نہیں کرنا تقویٰ ہے، دینداری ہے. ہمارے دین میں شادی نہیں کرنا دینداری نہیں ہے. ہمارے دین میں شادی کرنا دینداری ہے، نکاح کرنا دین ہے. نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے. فرمایا تزوج، شادی کر لو. فإن خیرکم اکثرکم نساء، کیونکہ تم میں جو سب سے زیادہ اچھا تھا اس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں. کون تھے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکاح نہ کرنا کوئی دینداری ہوتی تو اللہ کے رسول سے زیادہ دیندار کون تھا؟ اللہ کے رسول نے لیکن نکاح کی. اس لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے. 3 صحابہ، بہت مشہور واقعہ ہے. اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی کے معمولات پوچھے کہ اللہ کے نبی صبح شام کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں. تو جب ان کو بتایا گیا تو ان کو لگا کہ اللہ کے نبی بہت کم عبادتیں کرتے ہیں. بیویوں نے بتایا بھائی اللہ کے رسول کسی دن روزہ رکھتے ہیں، کسی دن روزہ نہیں بھی رکھتے، کسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھتے ہیں اور رات کا کچھ حصہ سوتے ہیں. تو جو اللہ کے نبی کے معمولات پتہ چلے تو یہ جو صحابہ تھے ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید اللہ کے رسول جان بوجھ کر کے کم عبادت کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشا ہیں. تو تینوں صحابہ نے وعدہ کیا. پہلے نے کیا کہا؟ میں زندگی بھر روزانہ روزہ رکھوں گا، کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. دوسرے صحابی نے کیا کہا؟
میں پوری رات نماز پڑھوں گا, رات میں سوؤں گا ہی نہیں. اور تیسرے صحابی نے کیا کہا, میں شادی ہی نہیں کروں گا. ان کو یہ لگا اللہ کے رسول نے شادیاں کر لی ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کو اتنی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, میں زیادہ متقی بننا چاہتا ہوں. بعض مرتبہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ میں رسول اللہ سے بھی زیادہ متقی بن جاؤں. حدیث میں آتا ہے کانہم تقالوہا, ان کو لگا کہ نبی کا عمل کم ہے, کہ نبی شادیاں بھی کر رہے ہیں, سو بھی جاتے ہیں رات میں, کسی دن روزہ نہیں بھی رکھ رہے. تو ایک صحابی نے کہہ دیا میں شادی ہی نہیں کروں گا, میں زندگی بھر کنوارا رہوں گا, صرف عبادت میں لگا رہوں گا. جب اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے کسی نے اللہ کے نبی کے چہرے پر انار نچوڑ دیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میں ایسی باتیں سن رہا ہوں, ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا, تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا میں ہوں. ولیکن اصوم وافطر, لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں, کسی دن روزہ نہیں بھی رکھتا. اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے. میں رات میں کچھ وقت سوتا بھی ہوں اور کچھ وقت عبادت بھی کرتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں, شادی کرنا میری سنت ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, تو جو میری سنت چھوڑ دے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. یہ نکاح اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, صرف اللہ کے نبی کی نہیں, تمام انبیاء کی سنت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جو نبی دنیا میں بھیجے ان کی ذریت بھی تھی اور ان کی بیویاں بھی تھیں. نبیوں ہم کہتے نا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے انبیاء ہیں, اور انبیاء شادی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی. شادی کرنا, بیوی کی چاہت رکھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا. کیوں بنایا یہ جوڑا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اللہ نے بتایا کہ ان عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم مردوں کے لیے سکون رکھا ہے, یہ ہمارے سکون کا باعث ہیں, ہماری ذہنی اسٹیبلٹی کے لیے, ذہنی سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے. اسی لیے کنواروں کو آپ دیکھیں نا, کنوارے جو ہے نا, حضرت عمر بن الخطاب غالباً حضرت عمر الخطابی فرماتے تھے, وہ کہتے تھے کہ میں یا کسی سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ میں جب کسی بے نکاح بالغ کو دیکھ لیتا ہوں کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, کسی بالغ کو دیکھ لیتا ہوں جو بیوی کے بغیر رہتا ہے, میں ڈر کے مارے کانپ جاتا ہوں. جو کنوارگی کی حالت ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے. بعض سلف نے اس لیے کہا نا کہ کنوارے کی مثال معاشرے میں ایسے ہے جیسے کسی بڑے سے میدان میں سوکھا پتا پڑا ہوا ہوتا ہے اور تیز ہوائیں اس کو دھکیلتی رہتی ہیں. کبھی ہوا اس کو مشرق میں لے جا رہی ہے, کبھی مغرب میں لے جا رہی ہے, کبھی اوپر اٹھا رہی ہے, کبھی نیچے اٹھا رہی ہے نا. کنوارے کی حالت معاشرے کے اندر ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تیز ہواؤں میں میدان میں کوئی پتا پڑا ہوا ہو, اور جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے, ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. بیوی ہماری زندگی میں آ کر کے اگر اچھی بیوی ہے تو, اچھی بیوی جب زندگی میں آتی ہے تو وہ سکون لے کر کے آتی ہے. بیوی آنے کے بعد تو گھر گھر بنتا ہے بھائی. ہاں, وہ بشیر بدر کا ایک بڑا پیارا سا شعر ہے, میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. جب تک بیوی زندگی میں نہیں آتی ہے نا, مکان رہتا ہے, وہ گھر نہیں بنتا. جب بیوی گھر میں آتی ہے تو جا کر کے وہ مکان گھر بنتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا, کنواروں کے کمرے میں اور شادی شدہ کے کمروں میں بہت واضح فرق ہو رہا ہے. کنوارے کا کمرہ آپ دیکھیں اور شادی شدہ آدمی کا کمرہ دیکھیں, کمرہ دیکھ کر کے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ بیوی والا ہے کہ کنوارا ہے. بیوی آ کر کے ہماری زندگی کو سنوارتی ہے, ہمارے ذہنوں کو سنوارتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے درمیان میں محبت ڈال دی ہے، رحمت ڈال دی ہے۔ یہ جو فیلنگز ہوتی ہے ہماری اپنی بیویوں کے لیے اور ہماری بیویوں کی ہمارے لیے، اللہ اس فیلنگ کو اون کر رہا ہے کہ یہ جو احساسات ہیں تمہارے، یہ جو محبت اور الفت کے جذبات ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے تمہارے دلوں کے اندر ڈالے، اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے الحمدللہ نکاح رکھا ہے۔ یہ نکاح کیا ہے؟ انہی جذبات کی، انہی احساسات کی، ایک انسان کی نیچرل نیڈ اور اس کی جو فطری ضرورت ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے دین میں نکاح رکھا ہے۔ اور ادیان والے محروم ہیں اس سے، شادی کر بھی لیں دوسرے مذہب والے تو شادی ان کو گلٹ میں رکھتی ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت متقی بننا ہے تو آپ بال برہمچاری بن کر کے زندگی گزاریں، آپ کسی پہاڑ پہ جا کر کے اس کے غار میں وہیں موکش کی پراپتی کے لیے تپسیا میں لگے رہیں، تبھی آپ نیک اور متقی بن سکتے ہیں۔ ہمارا دین الحمدللہ کہتا ہے شادی کرو، شادی کرنے سے انسان متقی ہوتا ہے۔ ایک لقمہ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس لقمے پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے بندے کو اس کے خرچ پر، جو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ہر خرچ پر اس کو ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہو، وہ ہم بستری پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا ایڈوانس ہے ہمارا دین بھائی۔ ہاں، پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی میری، تو ایک سناتنی بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام تو بہت جو ہے وہ سادہ دین ہے، اس کے اندر کوئی رنگینی نہیں ہے، اس کے اندر رومانس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بہت پھیکا ہے اسلام۔ میں نے کہا بھائی اسلام سے زیادہ گنجائش رومانس کی کس دین میں ہوگی؟ اسلام میں تو اتنی گنجائش ہے کہ ایک شادی کرو اور اگر تمہاری رومانٹک ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے 2 بھی کر لو، 3 بھی کر لو، 4 بھی کر لو۔ اسلام سے زیادہ رومانس کے لیے اسکوپ کہاں پر ہے؟ لیکن اسلام میں جو رومانس کا اسکوپ ہے وہ زنا والا نہیں ہے، وہ نکاح والا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کرو، کیونکہ جب شریعت کے دائرے میں آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ صرف لذت کے لیے نکاح نہیں کرتا، اس لذت کے ساتھ اس کے سر پہ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ زنا کرنے والے کے لیے صرف زنا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں اس کے سر پہ۔ نکاح کرنے والے کے لیے لذت تو ہے، لیکن اس لذت کے ساتھ ساتھ میاں اور بیوی دونوں کے کندھوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، کچھ حقوق آتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اور ہمارا دین صرف نکاح کی دعوت نہیں دیتا، ہمارا دین نکاح کے بعد دونوں کی ذمہ داریاں بھی بتاتا ہے کیا کیا ہے۔ اسلام میں قرآن مجید آپ پڑھیں، میاں بیوی کی حقوق اور ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ پڑھیں۔ میں بار بار لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں بھائی ہمارے دین کا حصہ ہے نکاح، اس لیے آپ جب کوئی حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں، اگر آپ کو کتاب الایمان اس میں ملتا ہے، ایمان کا چیپٹر ہے، نماز کا چیپٹر ہے، زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، ہر حدیث کی کتاب میں جو فقہی ابواب پر ترتیب دی جاتی ہے اس میں آپ کو کتاب النکاح بھی ملتا ہے، نکاح کا چیپٹر، اس میں آپ کو میاں بیوی کے حقوق کا بیان بھی ملتا ہے۔ یہ نکاح صرف لذت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا بھی ایک ذریعہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی نکاح کی کارروائی کا آغاز ہوگا، اپنے بھائی کے لیے میں خصوصی طور پہ دولہے صاحب کے لیے اور اپنی بہن دلہن صاحبہ کے لیے خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ جو ہمارے احباب خواتین یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے عمومی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام میں جب آپ نکاح کرتے ہیں نا، آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین دور شروع ہوتا ہے، اور اس کا تعلق صرف آپ کی دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی آخرت سے بھی ہے۔ اس لیے ابھی جب شیخ انشاءاللہ تعالی نکاح کا خطبہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، حالانکہ وہ خطبہ حاجہ ہے، پر اللہ کے نبی نکاح میں بھی وہ خطبہ پڑھتے تھے۔ اس خطبے میں 3 آیتیں خصوصی طور پہ پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں میں کس چیز کا حکم ہے؟ تقوی کا۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ نکاح کے معاملے میں بھی ہمارا دین ہم سے صرف عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، نکاح کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک اچھی شادی شدہ زندگی کے لیے جو سب سے لازمی چیز ہے
وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ ایک شوہر کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میں اگر ایک لڑکی کو اپنے نکاح میں لا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حوالہ دے کر کے لا رہا ہوں، اس لڑکی کے بارے میں مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ سے ڈرے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی لڑکی کے حقوق کے معاملے میں اس کو سسرال والوں کو کوئی ڈر نہ ہو، لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس عورت کو میں نے اپنے نکاح میں شامل کیا ہے، کل قیامت کے دن اس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور کل اس کے دن اس کے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ انسان کی اپنی بیوی۔ اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کی بیوی آتی ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں تو سوال کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری بیویوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ جو ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھے ہیں، اگر وہ حقوق ان کے ادا نہیں کیے، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، کل قیامت کے دن بیویوں کے معاملے میں بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ اگر ان پر ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ بیوی ہے اس کا مطلب غلام نہیں ہے، جو چاہو سلوک کرو اللہ تعالیٰ، بلکہ غلاموں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے غلاموں کے بھی حقوق رکھے ہیں نا۔ مطلب ایک صحابی نے اپنی ایک باندی کو ایک تماچا کھینچ کے مار دیا، اللہ کے رسول نے اتنا ڈرایا کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کر۔ ایک لونڈی کا اتنا حق ہے ہماری شریعت میں کہ ایک صحابی حضرت معاویہ بن الحکم، ان کی لونڈی نے چرانے گئی تھی بکری، اور ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا گیا، تو انہوں نے ایک تماچا اپنی لونڈی کو مار دیا۔ جب اللہ کے رسول کے علم میں یہ بات آئی، اللہ کے رسول نے اتنا ڈرایا ان کو ایک تماچا لونڈی کو مارنے پر کہ اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کرتا ہوں، میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس لونڈی کو بلاؤ میرے پاس۔ بلایا گیا لونڈی کو، اور اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی نے کہا ہوا فی السماء، اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے۔ پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ ایک لونڈی کو تماچا مارنے پر اتنی سختی ہے۔ ہمارے یہاں شوہروں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مردانگی کی علامت یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پٹائی کرو۔ انسان کو لگتا ہے بیوی کو مارنے سے میں مرد ثابت ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے، حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے بارے میں فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ لہ قط، اللہ کے رسول نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہم نماز میں نبی کی سنت فالو کرتے ہیں نا، الحمدللہ، ایک ایک سنت پڑھ کر کے تحقیق کر کے کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ ایسے باندھا تھا، رفع الیدین یہاں کیا تھا، تشہد میں ایسے بیٹھتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے، رکوع ایسے کرتے تھے۔ جیسے نماز میں نبی کی سنت فالو کرنا ہے، ویسے نکاح میں بھی نبی کی سنت فالو کرنا ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمازی کی حیثیت سے میری زندگی رسول اللہ کی طرح ہو، ویسے ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ بھائی شادی شدہ زندگی میں اختلافات تو ہوں گے، تھوڑی بہت لڑائیاں ہوں گی، دونوں کا مزاج کیونکہ ایک دوسرے کے 100% موافق نہیں ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ٹکراؤ والی نوبت آتی۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی آئی، پر اللہ کے رسول نے سچویشن کو ہینڈل کیا۔ سمجھدار آدمی اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، زبان سے مسئلہ حل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کی بیویوں سے پرابلمز ہوئے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھے سے ہینڈل کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے نا، آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صرف نماز میں ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، اللہ کے رسول نکاح میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کے ساتھ ڈیل کر کے سکھایا کہ بیویوں سے اختلافات ہو تو ڈیل کیسے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ دیکھو تم میری بات نہیں مان رہی ہو، مجھے تمہاری بات قبول نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں
اس مسئلے کو لے کر کے چلتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس، ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے تم بھی مان لینا میں بھی مان لوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، مسجد نبوی کے امام، مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار، مسلمانوں کی عدالت کے قاضی اور جج ہیں، اور بیوی سے اختلاف ہو رہا ہے تو کسی حیثیت کا دھونس نہیں جما رہے، کوئی روب نہیں جتا رہے، اپنی بیوی سے کہہ رہے چلو ابو عبیدہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ ہاں، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ابو عبیدہ سے فیصلہ نہیں کراؤں گی، فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْكَ لِي، مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف میرے حق میں فیصلہ کریں گے، میں نہیں مانتی ان کو حق۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا اترضین بحکم عمر، اچھا ابو عبیدہ سے نہیں تو چلو عمر ابن الخطاب سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں انا اخاف من عمر، مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے، میں عمر سے بھی فیصلہ نہیں کراؤں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اترضین بحکم ابی، اپنے باپ ابو بکر سے فیصلہ کرواؤ گی، چلو ان کے سامنے مسئلہ رکھ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، ابا سے چلو فیصلہ کرا لو۔ یہ اسوہ بھی اللہ کے رسول نے، ہر مسئلہ طاقت سے حل نہیں ہوتا ہے، ہر معاملے میں آپ سوچیں کہ مار پیٹ کر کے سیدھا کر لیں تو مارنے پیٹنے سے رشتہ خراب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت گولڈن نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شادی شدہ زندگی میں اللہ کے نبی کی ایک نصیحت اگر ہم یہ اپنے گرہ باندھ لینا، بیشتر مسائل ہماری زندگی کے حل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو طاقت لگا کر کے سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ عورتیں اصل میں ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، بیشتر شوہروں کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں، اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں نا، میں اس حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں تقریباً 17-18 سالوں سے، عمر میری اتنی زیادہ نہیں ہے پر 17-18 سالوں سے میرا میرج کاؤنسلنگ کا تجربہ ہے الحمدللہ۔ مسلسل میں نے ہر مہینے 2-2, 4-4, 8-8 کیسز کھلا کے طلاق کے دیکھیں۔ بیشتر مسائل میں نے شوہروں کا جو ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نا کہ شوہر بیوی کی شکل میں اس کو چاہیے ایک روبوٹ، اور اپنے حساب سے وہ اس میں پروگرامنگ کر لے اور اس کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں رہے، اور جیسے وہ بٹن دبائے بیوی اسی کے حساب سے آپریٹ کرے۔ عورتیں روبوٹ نہیں ہوتی ہیں، عورت ایک انسان ہے، اور اس کی فطرت جو اللہ نے بنائی ہے وہ مردوں کی فطرت سے مختلف ہے۔ عورت کا مزاج، اس کا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ، اس کا پوائنٹ آف ویو، اس کا زاویہ نگاہ وہ مردوں سے الگ ہے۔ مردوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں 100% عورت میرے موافق ہو جائے، 100% عورت کبھی بھی آدمی کے موافق نہیں ہو سکتی۔ کہیں نہ کہیں ایک ٹیڑھا پن اس کے اندر رہے گا، کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم رہے گا، کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی ہوگی کہ آپ لاکھ سمجھائیں لیکن وہ سدھرنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا وہ ٹیڑھا پن اس کو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ چھوڑ دو، اس کو سیدھا کر، ہر معاملے میں اس کو اپنے موافق بنانے کی کوشش مت کرو، اس کو زور لگاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یفرق مومن عن مومنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو چھوڑے نہ، اس سے غصہ نہ ہو، اس سے ناراض نہ ہو، اس کو طلاق نہ دے۔ اگر اس کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کو نظر انداز کرو اور دیکھو کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ پرفیکشن کی تلاش رشتے میں نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بیوی 100% پرفیکٹ، نہ بیوی 100% پرفیکٹ ہو سکتی ہے، نہ شوہر 100% پرفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے پاس جو کیسز آتے ہیں ڈسپیوٹ کے، میں ان کو بار بار یہ ایک نصیحت کرتا ہوں، شادی کے لیے محبت ضروری ہے، لیکن محبت سے زیادہ ضروری ہے صبر۔ بھائی محبت آپ کو سیکھنی نہیں پڑتی، محبت تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈالی، وہ تو شادی ہوتے ہی دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت نہیں سیکھنی پڑتی، شادی کامیاب بنانے کے لیے صبر سیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی رشتہ بغیر برداشت کے نہیں چلتا ہے، یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے۔ کہیں نہ کہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں، اور برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر چیز
نہ شوہر 100% آپ کے موافق ہو جائے گا، نہ بیوی 100% آپ کے موافق ہو جائے گی. جہاں آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو وہاں برداشت کرنا سیکھو. بغیر یہ حقیقت آپ کو زندگی میں تھوڑے دن بعد سمجھ میں آتی ہے، یہ فوراً نہیں سمجھ میں آتی. ابھی بھائی کا نکاح ہوا ہے نا، شادی کے فوراً بعد تو آسمان رنگین ہو جاتا ہے، ہر جگہ بہار ہی بہار ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں. یہ جو شادی کے فوراً بعد کا پیریڈ ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے ہنی مون پیریڈ، یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. ہاں، آدمی اپنے دوستوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کا اپنے کام میں من نہیں لگتا، ایسی زبردست قسم کی فضائیں جو ہے اس کے لیے رنگین ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، 3 مہینہ 4 مہینہ 1 سال، بہت ہوا تو 2 سال، کہیں نہ کہیں وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے نا وہ ختم ہوتا ہے. جب تک یہ ایکسائٹمنٹ ہے بہت اچھی لگتی ہے ہر چیز، لیکن جب یہ ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے نا تب شروع ہوتا ہے کانفلکٹ پیریڈ. تنازعات، دوسرے سے ایک دوسرے کی پسند نہیں مل رہی، مزاج نہیں مل رہا، سوچ نہیں مل رہی، اختلافات ہو رہے ہیں. اسی جو کانفلکٹ والا پیریڈ ہوتا ہے نا، اسی پیریڈ میں سروائیو کرانا پڑتا ہے رشتوں کو. رشتہ اپنے آپ نہیں چلتا، رشتے کو چلانا پڑتا ہے. رشتہ صرف جذبات سے نہیں چلتا، اس پہ عقل لگانی پڑتی ہے، سمجھداری دکھانی پڑتی ہے. جہاں ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے وہاں سنبھالنا پڑتا ہے رشتے کو. یہ اگر اس لیے آپ دیکھیں گے نا بیشتر معاشروں کے اندر آپ دیکھیں گے طلاق کب ہوتی ہے؟ شادی کے 1 سال 2 سال 3 سال کے بیچ میں. 3-4 سال کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد شروع ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ والا پیریڈ. پھر شوہر کو برداشت کرنا آ جاتا ہے، بیوی کو بھی برداشت کرنا آ جاتا ہے. یہ جو شادی شدہ لوگ ہیں نا پرانے پختہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے سمجھا سکیں گے. اور میں اس لیے اچھے سے سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں زیادہ تجربہ کار ہوں الحمدللہ اس معاملے میں. آپ لوگوں کے پاس ایک ہوں گی، میرے پاس 2 ہیں الحمدللہ. تو برداشت کرنا سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا برداشت کرنا سیکھو، صبر کرو، صبر سے رشتے چلتے ہیں. اور اس صبر میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ آخرت کی فکر. کیا آدمی سوچ لے کہ یہ عورت اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس کے بارے میں جواب دینا ہے، تو وہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے. اور یہی معاملہ عورت کے ساتھ بھی. عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کل قیامت کے دن آپ کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات پر ہے کہ دنیا میں آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا تھا. عورت جہنم میں صرف عقیدے کی خرابی کی وجہ سے نہیں جائیں گی، صرف عبادات میں کوتاہی کی وجہ سے نہیں جائیں گی. قیامت کے دن بہت ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی کیونکہ دنیا میں ان کا اپنے شوہروں کے ساتھ سلوک برا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. تو جو اللہ کے نبی کی صحابیات تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں عورتیں اتنی بڑی تعداد میں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہو، بد دعائیں دیتی ہو، اور تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. یہ جو شوہر ہے یہ دنیا میں آپ کی کامیابی اور ناکامی کا ضامن تو ہے ہی ہے. قیامت کے دن آپ کے لیے جب فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ کو دیکھا تو کہا اذات زوج انت، کیا تم شوہر والی ہو، تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ تو جو صحابیہ تھیں انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میرا نکاح ہو گیا ہے. تو اللہ کے نے پوچھا کیف انت بی، تمہارا کیسا تعلق ہے اپنے شوہر کے ساتھ، کیسا سلوک کرتی ہو اپنے شوہر کے ساتھ؟ تو صحابیہ نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، اللہ کے رسول جتنا میری طاقت میں ہے میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی. جب بھی میرا شوہر کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو میری طاقت میں ہے تو میں شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی. اللہ کے رسول نے فرمایا فانظری این انت من، دیکھتے رہو کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تعلق ہے. فإنہ جنتک ونارک، کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے، یعنی اس کی اطاعت کر کے جنت میں جاؤ گی،
اور تمہارا شوہر تمہارے جہنم بھی ہے، یعنی اس کی نافرمانی تم کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی ناشکری کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ شوہر کی ناشکری، اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین ناشکری کیا ہے؟ بیویوں کی ناشکری، بدترین قسم کی ناشکری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عورت گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، نہ اس کے پاس اولاد ہے نہ اس کے پاس مال ہے، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے شوہر بھی دے دیتا ہے، اس کو اولاد بھی مل جاتی ہے، مال بھی مل جاتا ہے۔ شوہر اپنی پوری زندگی، بھائی ہم مرد کس کے لیے جیتے ہیں؟ اللہ کے بعد ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری فیملی ساری، جو ایک بیچارہ صبح و شام ایک انسان محنت کرتا ہے نا، شادی شدہ آدمی، شادی شدہ آدمی کی ساری تگودو، ساری محنت، ساری کوششیں جو وہ کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے۔ عورتیں یہ سمجھ نہیں پاتی ہیں، ہاں بھائی شوہر کی محبت کا سب سے بڑا اظہار وہ پیسہ ہے حلال جو آپ کے ہاتھ میں لا کر کے وہ رکھ رہے ہیں۔ میں خواتین کو خصوصی طور پہ سمجھاتا ہوں، بھائی بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی شوہر کی محبت، ٹائم ہو جائے گا تو مجھے بتا دیجیے گا، میں اس موضوع پہ رات بھر خطاب کر سکتا ہوں، 5 منٹ ختم کر۔ شوہر کی محبت اور عاشق کی محبت میں فرق ہوتا ہے نا؟ بوائے فرینڈ والی محبت اور شوہر والی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ عاشق کو کیا کرنا ہے شادی سے پہلے؟ وہ جو حرام محبت ہوتی ہے نا، اس میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو صبح شام 2 بار آئی لو یو، 4 بار آئی لو یو بولنا ہے بس، اور کیا کرنا ہے اس کو؟ جب شادی ہوتی ہے نا تو شوہر کو تو آئی لو یو بولنے سے گھر میں راشن نہیں بھرنے والا، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھرنے والی، ہاں اس کو تو بھائی گھر کا راشن بھرنا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے، بچوں کے کپڑے لا کر کے دینی ہے، بیوی کو شاپنگ کرانا ہے۔ شوہر کی محبت وہ پیسہ ہے جو کما کر کے لا کر کے آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہے۔ میری بہنوں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے ایک آدمی بازار میں کیا کیا بیچتا ہے؟ اپنی عزت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی انا، غرور، کیا کیا نہیں بیچتا ہے۔ وہ بیچارہ ہاتھ گاڑی کھینچ رہا ہے، ریڈی لگا رہا ہے، باس کی گالیاں سن رہا ہے، کسٹمر کی گالیاں سن رہا ہے، بہت محنت سے لا کر کے وہ 4 پیسہ کماتا ہے اور پورا لا کر کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ یہ پیسہ جو ہے نا، جو حلال کا وہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے، یہ اس کی محبت ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ اور آپ پر سب سے پہلے شکریہ ادا کرنے کا حق ہے کہ آپ اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کریں۔ میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، آج جب گھر میں جائیں تو اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کریں آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی پوری زندگی لگا دیتا ہے اپنی بیوی کی خدمت میں، کہیں تھوڑی سی کوئی کمی رہ جاتی ہے فوراً بیوی بولتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، آپ کے اندر میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ آپ، یہ عورتوں کی فطرت ہے، مزاج ہے ان کا۔ آج آپ اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنا دیں، کل اگر آپ اس نے سینڈل مانگی تھی آپ نے لا کر کے نہیں دی تو ناراض ہو جائے گی آپ۔ کوئی پتہ نہیں کون سا ابا نے کہاں لے جا کر کے مجھے پھنسا دیا، اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ ہاں 90% عورتوں کا ڈائلاگ ہوتا ہے میری جیسی ہے جو آپ کے ساتھ کاٹ رہی ہے، دوسری ہوتی تو کب کا بھاگ گئی ہوتی، اور دوسری کو چانس بھی نہیں دیتی کہ دیکھو بھاگتی ہے کہ نہیں بھاگتی ہے۔ عورت کی ناشکری شوہر کے ساتھ اس کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ تو سب سے اہم ترین بات رشتہ چلانے میں یہی ہے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ شوہر کی فرما برداری مشکل کام ہے، لیکن جب آپ یہ سوچیں گی نا کہ شوہر کی فرما برداری نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شوہر کی فرما برداری بھاری نہیں پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے عورت کے لیے جنت جانا آسان کر دیا، فرمایا ہر وہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کی روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، 4 کام کر لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینے ہیں۔ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، زندگی محبت سے بھی چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تو تھے ہی، لیکن اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے بھی تھے، محبت کرتے بھی تھے، محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔
مطلب ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کا اللہ کے رسول بہت ذکر کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو بھولتے نہیں ہیں، میں آپ کی جوان بیوی، کماری بیوی، آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا انی رزقت حبھا، میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت میرے رزق میں رکھ دی ہے، میرے نصیب میں رکھ دی۔ کتنا پیارا جملہ ہے محبت کے ساتھ کہ خدیجہ کی محبت اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دی۔ حضرت عائشہ سے بھی الگ الگ طرح سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے، صحیح بخاری کی بڑی لمبی روایت ہے، الگ الگ شوہروں اور بیویوں کا قصہ بیان کیا، تو اس میں سے ایک بیوی تھی ام زرع، اس نے کہا کہ ابو زرع مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی تم سے ویسی محبت کرتا ہوں جیسے ابو زرع اپنی بیوی سے کرتا تھا۔ محبت کا اظہار کرتے تھے اللہ کے رسول، وقت دیتے تھے اپنی فیملی کو۔ بہت ساری بیویوں کی بہت بڑی شکایت یہی ہوتی کہ ان کے پاس اپنی فیملی کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کے رسول سے زیادہ بڑی ذمہ داری دنیا میں کسی کی نہیں تھی، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے کبھی بھی اپنی بیویوں کے وقت میں کمی نہیں کی۔ گھر میں بھی رہتے تھے، عصر بعد سب کے گھر میں جاتے تھے، باریاں بندھی ہوئی تھیں، سفر میں بھی جاتے تھے، کسی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، سفیشینٹ وقت دیتے تھے، اور بیویاں بھی وقت دیتی تھی۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا اور اس محبت کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کے لیے سجنا سورنا۔ ہاں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو خصوصی طور پہ خوشبو لگا کر کے آتے تھے۔ آتے ساتھ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے کہ میں بیوی کے پاس جا رہا ہوں کہیں میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ ہاں، مجھے تو جن عورتوں کے بارے میں میں سوچتا ہوں جن کے شوہر گٹکا پان تمباکو کھاتے ہیں، میں ان کو رحم آتا ہوں ان عورتوں پہ۔ ہاں، اللہ کے رسول حالانکہ کوئی بدبودار چیز نہیں بھی کھاتے تھے، پھر بھی بیوی کے پاس جاتے تھے تو مسواک کر کے جاتے تھے، اور بیویاں بھی سجتی تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں صرف اپنے شوہروں کے لیے ہی بناؤ سنگار کرتی تھیں۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، ہمارے یہاں شوہر ہی بیچارہ وہ مظلوم ہے جس کے لیے بیویاں سجتی سورتی نہیں۔ مطلب مہنگے کپڑے سارا شوہر دلاتا ہے، لیکن شوہر کے لیے نہیں پہنے گی مہنگے کپڑے، سب کبڑ میں بند کر کے رکھیں گی۔ کب نکالیں گی اس کو؟ شادی میں جانا ہے تب نکالیں گی، پکنک میں جانا ہے تب نکالیں گی، پارک میں جانا ہے تب نکالیں گی۔ بھائی وہ 5-10 ہزار 15-20 ہزار کے کپڑے شوہر نے اپنی محنت کی کمائی سے دلائے، اس کو اسی وقت اپنی بیوی کو کپڑوں میں دیکھنا نصیب ہوتا ہے جب بیوی باہر جا رہی ہوتی ہے۔ عورت کو زینت باہر والوں کے لیے نہیں کرنا ہے، گھر والے کے لیے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئیں، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ انہوں نے بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے اپنی حالت ایسی کیوں بنا کر کے رکھی ہے جیسے کہ آپ کا شوہر ہی نہیں ہے؟ عثمان ابن مظعون تو مدینہ میں موجود ہے، لیکن آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے گھر میں ہے۔ بیویاں جب شوہر گھر میں رہتا تھا نا تو بناؤ سنگار کر کے رہتی تھی، تو حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی نے کہا میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں؟ عثمان ابن مظعون کو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے ہی فرصت نہیں، دیکھتے ہی نہیں میری طرف، تو کیا ان کے لیے بناؤ سنگار کروں؟ اگر شوہر دیکھنے والا نہ ہو تو عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی تھیں۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے کہ شوہر یہ بیچارہ جس کے لیے عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول نے عثمان ابن مظعون کو بلایا اور سمجھایا کہ بھائی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو۔ بیوی کا ٹائم اللہ تعالیٰ کو دینے سے بھی منع کیا۔ بھائی رات کا وقت جو بیوی کے لیے خاص ہے نا، وہ وقت اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دینا ہے، وہ بیوی کو ہی دینا ہے، یہ بیوی کا حق ہے۔ اور مرد بھی سجتے سورتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بند ٹھن کے رہتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ اتنا بند ٹھن کے کیوں رہتے، اتنا زینت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اتزین لها کما اريد ان تتزین لی، میں اس لیے زینت اختیار کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی میرے لیے زینت اختیار کرے، تو میری بیوی میرے لیے سجتی ہے تو میں بھی اس کے لیے سج سور کر کے رہتا ہوں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں ویسے عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ یہ سب سے پیاری آیت ہے قرآن کی کہ جیسے عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں ویسے عورتوں کے لیے حقوق بھی ہیں۔ تو ایک یہ میں اصل میں ایک درس کا موضوع نہیں ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بس میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اچھا شوہر بننا اور اچھی بیوی بننا قیامت میں ہماری کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، صرف یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تیاریاں شادی کی تو بہت ہوتی ہیں، پر شادی کی تیاری کے نام پہ ہم صرف ایک دن کے فنکشن کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم کو کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ ایک شادی شدہ زندگی شروع ہونے والی ہے،
اس میں ایک اچھا شوہر میں کیسے بن سکتا ہوں، میں ایک اچھی بیوی کیسے بن سکتی ہوں، یہ کسی لڑکی کو نہیں سکھایا جاتا۔ فنکشن کی تیاری سے زیادہ ضروری ہے ایک اچھا شوہر بننے کی تیاری کی جائے۔ بیٹھیں آپ قرآن و حدیث پڑھ کر کے سیکھیں کہ ایک اچھے شوہر کی صفات کیا ہوتی ہیں، ایک اچھی بیوی کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہمارے بھائی جو ایک نئے رشتے سے جڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو کامیاب بنائیں اور اس رشتے کو دونوں میاں بیوی بلکہ دونوں کے خاندانوں میں محبت کا، الفت کا ذریعہ بنائیں۔ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ایک دوسرے کے، ان کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اسماعیل بھائی کا، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ نکاح کی کسی مجلس میں اتنے اطمینان سے بول رہا ہوں، ورنہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ دولہے کو اتنی جلدی ہوتی ہے، لڑکوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہر کوئی گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت پرسکون انداز میں یہ گفتگو سنی، اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی، دین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔